ناظرین، تقریباً 2 ہفتے کے تعطل کے بعد ساؤتھ ایشیا ریویو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حسب معمول آج بھی میں عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید فاروقی برسلز سے ہمارے ساتھ ہیں. آج کے موضوعات میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جو ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی تھی کشمیر میں، جو مودی صاحب نے ایک کانفرنس بلائی تھی جس میں ان تمام لوگوں کو بلایا تھا جن کا بیسس بنا کے انہوں نے 5 اگست 2019 کا اقدام کیا تھا کہ یہ تمام کے تمام ارریلیونٹ اور کرپٹ فورسز ہیں جن کو ہٹانے کے لیے کیا ہے. اور آخر میں ان کو تقریباً 2 سال کے بعد، پونے 2 سال کے بعد انہیں کو بلا کے کانفرنس بلائی. اور تو اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اس کے پیچھے ہڈن ایجنڈا مودی صاحب کا کیا تھا. دوسری بات جو ہے، ایک اور جو بہت اہم تبدیلی ہو رہی ہے اس خطے میں، وہ ہے افغانستان میں بہت ہی تیزی سے امریکی فوجی جو ہے وہ ان کا انخلا ہو رہا ہے، اور شاید 4 جولائی تک تقریباً سارے ادر دین 800-900 فوجی سب چلے جائیں گے. باگرام ایئر بیس بھی شاید کل واپس مل رہی ہے افغان حکومت کو. اور طالبان بہت تیزی سے جو ہے افغانستان کے مختلف ریجنز پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں. تو اس میں فیوچر کیا ہے، اس پہ یورپین یونین کی اور امریکہ کی پوزیشن کیا ہے. اور جو ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں، اور جو ملک سب سے زیادہ کشمیر اور افغانستان دونوں سے افیکٹ ہوگا، وہ ہے پاکستان. اور پاکستان کی طرف سے جو رویہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا وہ سنجیدہ رویہ ہے، کیا پاکستان کے حکمران جو آن دا فیس ہیں اور جو پیچھے ہیں بیہائنڈ دا کرٹنز ہیں، کیا ان کو احساس ہے، اور کون اس کے لیے تیاری کر رہا ہے. اور اسی پس منظر میں باجوہ صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے جرمنی کا ایک کافی لمبا دورہ کیا، تو اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. تو سب سے پہلے ممتاز صاحب اگر آپ سے شروع کریں، تو یہ ایک دم مودی صاحب نے بہت ہی کم نوٹس کے ساتھ یہ کانفرنس بلائی اور تمام جو ہے وہ لیڈر چلے بھی گئے، اور ایک عجیب ان کی لگتا ہے کہ صورتحال ہے کہ اگر وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو بھی مصیبت میں، نہ کریں تو بھی مصیبت میں ہیں. تو اس کا کچھ پس منظر بتائیں گے اور آگے کیا مودی صاحب اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ شکریہ عمر فاروق صاحب. جو کشمیر کی صورتحال ہے اور جو مودی صاحب نے حال ہی میں جو مین سٹریم جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا جو ان کے ساتھ ملاقات کی، تو اگر ہم 5 اگست پہ چلے جائیں اور جب انہوں نے 370 ختم کیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت حکومت ہندوستان ان لیڈران کے حوالے سے کیا کہہ رہی تھی کہ یہ مفتیز اور عبداللہز اور یہ کچھ خاندان ہیں جو نہ صرف کرپٹ ہیں بلکہ یہ پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ملیٹنسی جو ہے وہ سٹل وہاں ختم نہیں ہو رہی ہے، وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اور بہت کچھ انہوں نے کہا. اور لہٰذا اب ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں رہا ہے سیاست کے اندر اور نہیں رہے گا. تو اس کے بعد جو جس طریقے سے مینیج کیا پچھلے 2 سال سے کشمیر کو، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی پابندیاں ابھی تک بھی کسی نہ کسی شکل میں برقرار ہے، اور ساری چیزیں بحال نہیں ہوئی ہیں. لیکن چونکہ ایک انٹرنیشنل دباؤ بھی تھا، میڈیا کا، حکومتوں کا، اور بیک ڈور دباؤ بھی تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں سے جس طرح G4 اور دوسری جو پابندیاں تھیں ان کو بحال کیا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میٹنگ کے دوران بھی جو یہ لیڈران کہہ رہے تھے کہ بہت سارے جو ہے وہ پریزنرز ابھی تک رہا نہیں کیے گئے، وہ ابھی تک وہ جیلوں میں. تو اگر اس کے پس منظر کو ہم دیکھیں کہ کون سی چیز نے جو ہے وہ حکومت ہندوستان کو مجبور کیا کہ دوبارہ ان لوگوں کو انگیج کریں جن کو وہ ارریلیونٹ سمجھتے تھے، تو میرا خیال ہے اس میں اندرونی اور بیرونی دباؤ دونوں جو ہے وہ شامل ہے. ایک تو مودی صاحب نے جو ایجنڈا اپنی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی بڑھانے کے لیے، ان کو اپیز کرنے کے لیے کیا تھا 370 ختم کر کے، اور پھر یہ کہا تھا کہ ان لوگوں سے ملاقات وہ نہیں کریں گے آئندہ. تو
جو خطے کے اندر جس طریقے سے تبدیلیاں آئی ہیں، خاص کر کے آپ نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ جو ہندوستان کا تناؤ بڑھا، اور چائنا کے ساتھ یہ تناؤ بہت سارے لوگ شاید اس چیز کو بھول رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ تناؤ اس وقت بڑھا کہ جب 370 کو ختم کیا گیا، اور 370 کو ختم کر کے لداخ اور جو ہے وہ کارگل کو یونین ٹیریٹوری میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندوستان ڈسپیوٹڈ حصہ نہیں ہے، ہندوستان کا حصہ بن گیا، تو جس سے چائنا کے اندر ایک جو ہے وہ ایک طرح کی کنسرن جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں چائنا یہ ایک فیکٹر موجود تھا کہ چائنا نے اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ انٹرویژن کی ان ایریاز میں، تو اس کے ساتھ پھر ٹینشن بہت سارے جگہوں پہ وہ بڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جب امریکہ نکل رہا ہے اور طالبان جو ہے وہ اپنا انفلوئنس دوبارہ ریگین کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں حکومت ہندوستان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے طالبان سے قطر میں جا کے ملاقات بھی کی ہے، ایک خفیہ ملاقات بھی ہوئی ہے اسی تناظر میں۔ پھر بائیڈن حکومت کے آنے کے بعد جو ہے وہ ان کا بیک ڈور سے کافی دباؤ تھا کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ آپ حالات جو ہے وہ بہتر کریں، تو یہ چیزیں تھی۔ اور پلس بی جے پی کا اپنا ایک جو ایڈیالوجیکل ایجنڈا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو انگیج کر کے، تو آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے 3 وہ رکھے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن، الیکشن اور پھر اسٹیٹ۔ مطلب اب جو یہ میٹنگ ہوئی ہے ان کی تو ڈیمانڈز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے، اور اس کے بعد ڈی لمیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کشمیر کی جو ہے وہ سیٹیں جموں سے زیادہ ہیں، اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو جموں کی جب سیٹیں بڑھائی جائیں گی، دوسری سیٹیں بڑھائی جائیں گی، تو اس کے نتیجے میں الیکشن میں بی جے پی اپنی حکومت جو ہے وہ وہاں پہ کام کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو ایک ان کا ایڈیالوجیکل پولیٹیکل ایجنڈا بھی اس کے پیچھے ہے، خالی ایک انٹرنیشنل دباؤ کے تحت ہی یہ ساری چیزیں نہیں کی گئی ہیں، لیکن دونوں چیزیں جو ہے وہ باہر کا دباؤ، اندرونی جو ہے وہ ان کا ایجنڈا، دونوں نے اس وقت وہ کام کیا، لیکن بی جے پی کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا کہ جو مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ کے، اور خاص کر کے جو ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے تھے، جو بلدیاتی ایک ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں سب سے زیادہ یہی جو ہے وہ گپکار الائنس انہوں نے جیتے تھے، تو اس کے بعد بی جے پی کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ ان کے بغیر کشمیر کے اندر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خالد صاحب اگر آپ یہ بتائیں کہ جیسے ممتاز صاحب نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بیرونی پریشر بھی تھا بہت سارا، اور کچھ جو ہے اندرونی فیکٹر یہ الیکشن میں جو جیتے، لیکن تو اس میں آپ اگر یہ بتائیں کہ کیا ای یو کی طرف سے آپ کی نظر میں کوئی بہت زیادہ پریشر تھا، یا اور اس کا جو ہے مودی صاحب نے یہ اس وجہ سے کیا کہ ان کو لگا کہ یہ گپکار الائنس جو ہے وہ پرومننٹ سچویشن میں، یا وہ یہ کوشش کر رہے ہیں جو اب تک مودی اور امت شاہ مل کے ایک بہت ہی ٹیکٹیکل گیم کھیلتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اس طرح ان کو سمہاؤ ڈس آرم کر دیا انہوں نے ان تمام لیڈرز کو کہ اگر وہ مان لیں گے ڈی لمیٹیشنز، وہ الیکشن میں حصہ لے لیں گے، تو ان کا 5 اگست کا یہ اقدام جو ہے ان ون وے لیجیٹمائز ہو جائے گا۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ اس میں کوئی چال ہے، یا صرف یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل کچھ فیکٹرز کی وجہ سے مجبور ہوئے؟ ڈیفینیٹلی ان کی اپنی حکمت عملی ہے مودی ایڈمنسٹریشن کی، اور وہ بہت بڑی ڈیل انہوں نے سائن کی ہے یورپی یونین سے۔ ان کا 5 سال کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یورپی یونین کے ساتھ، اور یورپی یونین میں جو سول سوسائٹی ہے، پرٹیکولرلی ہیومن رائٹ کی بڑی بڑی آرگنائزیشن، جس میں ہیومن رائٹ واچ ہے، فرینچ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، جو سمٹ ہوئی ہے 8 مئی کو پورٹو میں پرتگال میں، اس میں ایک باقاعدہ فارمیٹ تھا ہیومن رائٹ ڈائیلاگ کا فارمیٹ، اور یورپین سمجھا رہے ہیں انڈیا کو کہ آپ کا بہت مستقبل ہے، تجارت کا بہت مستقبل ہے، $80 بلین کی آپ کی آلریڈی ہمارے ساتھ ٹریڈ ہے، اس کو 160 بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ وہاں آپ جو ہے ہیومن رائٹ کی سچویشن جو ہے ہندوستان ایڈمنسٹریٹو کشمیر میں، اس کو آپ دیکھیں، اس کو امپروو کریں، اس کو لیجیٹمائز کریں، الیکشن کرائیں، یہ تمام چیزیں انہوں نے ان کو ایڈوائز کی ہیں۔
اور اس لیے یورپی یونین بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ مستقبل کی جو ڈیل ہے اس میں کسی قسم کا امپیڈمنٹ نہیں آئے. آپ کی ایک لمبی تاریخ ہے جمہوریت کی، اس کا ایک کلاؤٹ ہے ہندوستان کا، اور امریکہ نے بھی ان کو یہ بات کہی ہے. تو اس میں سے انہوں نے، کیونکہ دے آر ویری سیریس بیکمنگ اے گلوبل پاور، ان کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے، ان کو پتا ہے کہ اس قسم کی ڈسٹربنس ایک بہت بڑی ریاست میں رہے گی تو اس ایجنڈے کو کی تکمیل میں مشکلات ہوں گی. تو انہوں نے ایک تو یہ کیا ہے، اور دوسری بات میں بالکل متفق ہوں کہ کشمیری لیڈرشپ میں نے آفٹر ورڈز انٹرویوز بھی دیکھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی they become very soft towards مودی ایڈمنسٹریشن، اور وہ ہندوستانی یونین کے اندر اپنا فریم ورک دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ وہ دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے الیکٹڈ، کیونکہ جو الیکٹڈ لفظ ہے وہ یہاں پر مقدس ہے. تو انہوں نے اس سے ایک تو ڈرائیو کرنی ہے اپنی لیجیٹیمیسی، دوسرے انہوں نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہیومن رائٹ کی سچویشن مقبوضہ کشمیر میں امپروو کر رہی ہے. اور یہاں پر یورپی یونین کے پاس بھی جواز ہوگا کہ یہاں جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں وہ ان کو جو کچھ ہندوستان اقدامات کرے گا ان کے سامنے رکھیں گے، بھائی ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ امپروو کر رہے ہیں. اور بی جے پی کا اپنا ایک ظاہر ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشنز کی جو ہے الیکشن سے پہلے ڈیلیمیٹیشنز ہو، اور میرا خیال ہے کہ مارچ میں وہ پروسیس شروع ہو جائے گا، جو پورا ایک فریم ورک وہ بنا رہے ہیں. تو وہ بی جے پی کو اسٹرینتھ کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے، جو ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہے وہ بیسیکلی سینٹر کے ساتھ ہر صورت وہ سچویشن نارملائز ہو. ان کو پتا ہے کہ ہندوستان کی اس وقت ایک پاورفل پوزیشن ہے دنیا میں، پاکستان کی ایک کمزور پوزیشن ہے دنیا میں، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو کچھ اگر ہم 370 بحال کرا لیتے ہیں اور ایک اٹانومس وہ بھی ظاہر امینڈ ہو کے آئے گا ادھر سے ان کی سیٹوں میں کیا جائے گا، تو کوئی کولیشن بھی بن سکتا ہے. ایک سوال خالد صاحب کے، اور بعد میں یہی سوال میں ممتاز صاحب سے بھی کروں گا کہ یہ ای یو کی اور امریکہ کی جو وہ ہے پریشر ہے، وہ صرف ایک ہیومن رائٹس کی حد تک ہے، یا ان کا پریشر اس پہ ہے کہ جو 5 اگست سے پہلے کی صورتحال تھی اس پہ جو ہے بحال کیا جائے؟ یعنی ہیومن رائٹس تو بحال ہو سکتے ہیں کسی حد تک وداؤٹ گیونگ وہ اٹانومی، تو کیا وہ پچھلی طرف لے جانے کا اس اسٹیٹس کو بھی یا جو پہلے تھا اس کا بھی پریشر ہے، یا صرف یہ ہیومن رائٹس کنسرن؟ دیکھیں، یورپین پارلیمنٹ کے یورپین یونین کے 3 بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں. یہاں پارلیمنٹ ہے، کاؤنسل ہے، یورپین کمیشن ہے، جو کہ ایگزیکٹو آرم ہے یورپی یونین کا. جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کا موقف سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کر آتی ہے، وہ زیادہ جواب دہ ہوتے ہیں، آنسریبل ہوتے ہیں. تو پارلیمنٹ کی جانب سے یہ زیادہ میں زیادہ پریشر تو نہیں کہوں گا، لیکن پارلیمنٹ میں ایک سائزبل نمبرز ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ 370 بحال ہو، اور جو ان کا سی اے اے غالباً ہے جو ان کا ڈسکریمنیٹری لا انہوں نے بنایا ہے، تو جو قوانین سٹیزن شپ کا جو بل ہے، اور ایک اور ہے، تو 3 جو یہ قانون پاس ہوئے ہیں بی جے پی کی جانب سے. کیونکہ مودی بہرحال اس کے بارے میں خاصے اسکیپٹک ہیں یورپین، بٹ ہندوستان کی جو ایک ساکھ ہے وہ مودی نے خاصی متاثر کی ہے. لیکن جنرلی اور پولیٹیکل پلیئر ہیں ہندوستان میں، ان کی بہت رسپیکٹ ہے فار ایگزامپل. تو یہاں پر پارلیمنٹ کا یہ سٹانڈ ہے کہ یہ قوانین تمام واپس ہونے چاہیے. اور جو یورپین کمیشن ہے وہ زیادہ دیکھتا ہے کہ کتنا بزنس پڑے گا، کتنی ٹیکنیکل مسائل ہم حل کر سکتے ہیں، کتنا کیا چیز ڈپلومیسی ہو سکتی ہے. لیکن واضح موقف پارلیمنٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اس سپورٹ میں ہے کہ وہ تمام قوانین جو پاس کیے گئے ہیں مودی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اور انٹرنیشنل لا سے کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، ان قوانین کو واپس لیا جائے.
ممتاز صاحب، آپ کے خیال میں امریکہ کا پریشر کیا ایک صرف ہیومن رائٹس کی حد تک ہے، یا وہاں پہ بھی ایک پریشر ہے کہ وہ جو صورتحال تھی 5 اگست 2019 سے پہلے اور جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ بحال ہونا چاہیے، اور جو دوسرے سی اے بل اور جو ان کا رجسٹر جو ہے نیشنلٹی، اس کے اوپر جو ہے وہ بھی اقدام واپس لینے چاہیے؟ تو امریکہ کا کیا پریشر ہے، اور امریکہ کتنا سیریسلی پریشرائز کر رہا ہے انڈیا کو؟ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ امریکن یا ایون یورپین یونین ان کا جو 370 یا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے اتنا زیادہ پریشر نہیں ہے جتنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی سرگرمیاں دوبارہ بحال کی جائے، وہاں کی اسمبلی کو، اسٹیٹ کو جو ہے وہ بحال کیا جائے اور وہاں پہ الیکشن کروائے جائے۔ جو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ اس وقت کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے اور وہاں پہ ایک صدر جو ہے وہ رول کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے، جس پہ یورپین یونین اور امریکہ دونوں ہندوستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کی جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں دوبارہ بحال کی جائیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو وہاں پہ لیا جائے اور ڈیموکریٹک جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو جو ہے وہ انکریج کیا جائے۔ وہ ان کا اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ وہ 370 وہاں پہ بحال ہو یا نہ ہو، اور جیسے اور اسی طرح ڈیفینیٹلی ان کا سی اے کے حوالے سے کنسرن ہے کہ سی اے ایک ڈسکریمنیٹوری جو ہے وہ ایکٹ ہے، تو آپ اس کو وہاں پہ وہ لاگو نہ کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور یورپین یونین کے حوالے سے ہندوستان پہ ایک دباؤ موجود ہے، اور چونکہ جیسے خالد نے بھی کہا کہ ہندوستان کا اپنا ایک جو ہے وہ گلوبل امیج بھی ہے، اور وہ ایک چائنا کے جو ہے وہ کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ جو ہے وہ اس کی ایک اہمیت بھی ہے، تو جس کی وجہ سے یورپین یونین، امریکہ ہندوستان کے کردار کو یا مودی کے تناظر میں وہ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا، جو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ مودی پرماننٹ فیچر نہیں ہے ہندوستان کا، تو اس لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ حکومت کے ساتھ بیک دا ڈور جو ہے وہ جو دباؤ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو کیا جائے اور چیزیں بہتر کی جائیں، لیکن ہندوستان کو بین الاقوامی طور پہ اکنامکلی اور ملٹریلی بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر کیا جائے، زیادہ مضبوط کیا جائے، تاکہ چائنا کو وہاں پہ کاؤنٹر کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے ہندوستان کو اس وقت کچھ ایڈوانٹیجز ہیں چائنا کے تناظر میں اور دوسرے جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں، تو اس وجہ سے یہ چیزیں اب مودی گورنمنٹ اور انٹرنلی بھی اب جو ہے وہ کووڈ کے وجہ سے جو ہے ہندوستان کی اکانومی جو بری طرح متاثر ہوئی ہے، تو اس میں وہ ان کی اپنی پوزیشن بھی جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 2019 والا جو ہے وہ بی جے پی ہے یا پرائم منسٹر مودی ہے، تو ان ساری چیزوں کو وہ مد نظر رکھ کے، اور جو کشمیری لیڈرشپ ہے نا ان کے پاس، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سافٹ، اب ان کے پاس چوائسز کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب جو ہے وہ جنرل باجوہ یہ کہتا ہے کہ ہم جیو پالیٹکس میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم جیو اکنامکس میں انٹرسٹڈ ہیں، جو پاکستان کی آرمی ہندوستان کو انگیج کرنا چاہ رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ہندوستان کو انگیج، تو وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے میرا خیال ہے ان کے پاس سپیس بہت ہی کم ہے، اور اسی کم سپیس کے اندر وہ جو اپنا کردار پلے کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 370 سپریم کورٹ میں ہے وہ کریں گے، لیکن چونکہ اسٹیٹ ہوڈ حکومت ہندوستان کہ اس میں کنٹرول میں ہے تو یہ وہ ریسٹور کر سکتے ہیں، تو وہ جو روم ہے اس میں وہ بات کر رہے ہیں اس پس منظر۔ تو خالد صاحب، جیسے ممتاز نے کہا کہ چائنا کے کاؤنٹر ویٹ کرنے کے لیے، تو یہ جو دو اقدامات کیے پہلے مودی صاحب نے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر کیا جو بہت ہی زیادہ شدید گولہ باری ہو رہی تھی، وہ انہوں نے بند کی، اس کے بعد پھر یہ کانفرنس بلائی جس کے اندر انہوں نے ایک طرح سے یو ٹرن لیا ہے اور ایک کنسیشن دیا ہے جو آج تک مودی گورنمنٹ نہیں دیتی تھی۔ تو کیا آپ کے خیال میں وہ اس چیز سے ڈر کے یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ چائنا ہے، دوسری طرف پاکستان ہے، اور تو وہ دونوں محاذوں کو ایک وقت میں جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتے، تو وہ پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پھر وہ چائنا کو فیس کر سکیں؟
دیکھیں ڈیفینیٹلی جو کنسرن ان کے چائنا سے متعلق ہے ان پہ اپنی حکمت عملی وہ بنا رہے ہیں، اور اس کا چائنا کا بھی تعلق ہے، کیونکہ جب یونین ٹیریٹوری کا جو انہوں نے انٹیگریٹ کیا ہے جس طریقے سے لداخ کو، اور یونین ٹیریٹری کے کشمیر کو جس طرح تقسیم کر کے 2 یونین ٹیریٹریز انہوں نے بنائی ہیں، تو اس میں چائنا کو بہت کنسرن ہے، اور یہ چائنا فلیئر اپ بھی اسی لیے ہوا ہے. لیکن دیکھیں اس کا بھی انتظام انہوں نے خاصا ان کو اطمینان بخش مل گیا ہے انڈو پیسیفک الائنس کی وجہ سے. وہ بہت زیادہ کلوزلی ایسوسیٹ ہو گئے امریکہ کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ان کو آسٹریلیا اور جاپان بھی انڈو پیسیفک میں ہے. تو وہ اپنے انٹرنیشنل الائنسز اس طرح بنا رہے ہیں کہ وہ چائنا کا انتظام کر سکے. لیکن حیرت انگیز طور پر جس طرح امریکہ پش کر رہا ہے 2019 سے چائنا کے ایشو کو، تو جو ایک پوری کولڈ وار چائنا ورسز امریکہ شروع ہو گئی ہے. اب پاکستان کو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیئرلی کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل ہو گئی کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہو. اور پاکستان کے جو ہاکس ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر آپ نے ایک کشتی میں سوار ہو جانا ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل پرائم منسٹر نے بھی کہا پاکستان کے، آج بھی کہا کل بھی کہا کہ ہم پر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ چوز کریں اپنے دوستوں کو. ہم سب کے ساتھ تعلقات کرنا چاہتے ہیں. وہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں امریکہ کی طرف سے اب کہ وہ کس کو چوز کریں. اور یقیناً ہندوستان کو بہت بڑا کنسرنز ہے چائنا سے. چائنا میجر پاکستان کا پارٹنر ہے، اور اس میں بہت زیادہ دباؤ ہے چائنا کا. ادھر جو کچھ علاقہ ہے جو جہاں پر ان کا ٹینشن چل رہی ہے، اس علاقے کے اندر خاصی ان کی چائنا سے ٹینشن ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ان کے ذہن میں ہے. اور یونین ٹیریٹری تو ظاہر ہے کہ چائنا کو بہت کنسرنز ہے یونین ٹیریٹریز کے انٹیگریٹ ہونے کے بعد ہندوستان میں ان دونوں علاقوں. ممتاز صاحب ہمارے پاس صرف آدھا 1 منٹ ہے، اس میں اگر یہ کیا سگنیفیکنس ہے کہ مودی صاحب نے صرف ان تمام لوگوں کو بلایا جو پرو انڈیا یا انڈیا کے فریم ورک میں سیاست کرنے کے حامی ہیں، انہوں نے حریت کانفرنس کو اور دوسرے ایسے جو ہے ایلیمنٹس کو جو پرو انڈیپینڈنس یا پرو پاکستان ہے ان میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا، تو کیا اس سے اس تمام پروسیس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے؟ ان کی کتنی سپورٹ ہے کہ اگر یہ تمام گپکار الائنس اور یہ مل کے کوئی کرتے ہیں تو اس کو اسپوائل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو حریت کانفرنس یا دوسرے تھے، تو اگر آپ پچھلے 5 اگست سے دیکھیں تو آپ کو کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی ان کی نظر نہیں آتی ہے اس حوالے سے. حریت کانفرنس بالکل ایک پس منظر میں جو ہے وہ چلی گئی ہے اس سارے عرصے میں، اور کمپلیٹلی وہ اس پہ وہ خاموش ہے. دوسرا، ہندوستان کا موقف یہ ہے بی جے پی کی گورنمنٹ کا، خاص کر کے کانگریس کے دور واجپئی صاحب کے دوران تو ایک مختلف سچویشن تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف انہیں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے جو ہے وہ بات کریں گے، اور ان سے بات کریں گے جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ مانتے ہیں. تو وہ اسی تناظر میں یہ سارا وہ چیز آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے تو حریت کو اس سے کمپلیٹلی آئسولیٹ کر دیا ہے. ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے وقفے سے پہلے، لیکن ایک اگر صرف ہاں یا نہ میں اگر آپ جواب دے سکیں کہ کیا حریت کانفرنس کوئی اسپوائلر کا رول پلے کر سکتی ہے یا وہ ارریلیونٹ ہو چکے؟ دیکھیں حریت کانفرنس جب پاکستان اگر پیچھے ہٹ گیا ہے، دیکھیں حریت کانفرنس کا جو سب سے بڑا کوئی سپورٹ تھی وہ پاکستان تھی، اور پاکستان اگر جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ حریت کانفرنس کچھ نہیں کر سکے گی. سوری ممتاز صاحب، اسی بات پہ ہمیں وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد ناظرین پھر آتے ہیں اور پھر افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر اس صورتحال پہ گفتگو کریں گے. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید فاروقی دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. جو وقفے میں جانے سے پہلے ہم نے کشمیر کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی،
اور کشمیر سے ہی جڑا ان ون وے پاکستان اور اس پورے خطے میں ایک جو بہت اہم، کشمیر سے بھی میرے خیال میں زیادہ اہم جو تبدیلی ہے وہ افغانستان میں ہونے جا رہی ہے. تو جہاں سے جو امریکی فوجیوں نے اناؤنس تو کیا تھا 11 ستمبر تک انخلا کا، لیکن وہ میرے خیال میں زیادہ تر جو ہے 90% ان کا انخلا جو ہے 4 جولائی تک ہو جائے گا. تو اور وہاں پہ طالبان بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ٹیریٹریز کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں. اور آج کل جو ہے جو امریکن جنرل ہیں افغانستان میں انچارج فوجوں کے نیٹو، اور انہوں نے کہا کہ جی بہت ہی بری صورتحال ہے. ان کا بیان تھا کہ طالبان جو ہے بہت جلدی ٹیک اوور کر سکتے ہیں. تو خالد صاحب اگر آپ بتائیں کہ یہ یورپین یونین میں اور امریکہ میں کیا اس صورتحال کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ریئلی سمجھتے ہیں کہ طالبان ٹیک اوور کر سکتے ہیں، یا انہوں نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ آف شور رہ کے، اور جیسے پاکستان اگر بیسز نہیں دیتا کہیں اور سے وہ کر کے افغانستان میں طالبان کو چیک میں رکھیں گے؟ تو کیا صورتحال ہے یورپینز اور امریکن کی نظر سے؟ یورپین اور امریکن بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے فورس بنائی ہے گزشتہ 12 سالوں میں، 20 سال وہ وہاں رہے ہیں، اور جو فورس انہوں نے تیار کی ہے ANA افغان نیشنل آرمی اور ANP افغان نیشنل پولیس، 350,000 3,50,000 لوگ ہیں وہ، اور ان کو ظاہر امریکن ان کے ٹرینر ہیں، جرمنز ان کے ٹرینر ہیں، اور وہ اسٹینڈ کرے گی ان کا خیال ہے، کیونکہ وہ ایک پاورفل فورس ہے. گزشتہ یہ جو تاثر ہے نا کہ وہ واک اوور ہوگا کابل میں، یہ تاثر انتہائی غلط ہے. طالبان، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب طالبان نے جب یہ مجاہدین ہوا کرتے تھے اور انہوں نے نجیب اللہ کی ایڈمنسٹریشن سے سوویت ڈپارچر ہوا تھا 89 میں، افغانستان میں جو نجیب اللہ کی حکومت جا کے گری 93 میں، تو نجیب اللہ کی جو فوج تھی اور خاص طور پہ ایئر فورس بہت اسٹرانگ ہوتی تھی، تو انہوں نے 3.5 ایئر 3.5 سال انہوں نے ہولڈ کیا افغانستان کو، ڈسپائٹ کہ پوری دنیا انکلوڈنگ پاکستان، امریکہ، پورا ویسٹرن ورلڈ پش کر رہا تھا طالبان کو، اور طالبان جو ہے وہ نجیب اللہ فورسز سے فائٹ کر رہے تھے. پھر آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ارینجمنٹ ہوا تھا یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ میں، ڈاکٹر نجیب اللہ نے پناہ لی ہوئی تھی، پھر کیا ہوا، طالبان کس طرح بنے. تو اگر ہم آپ کمپیئر کریں، جو آج کی جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ فورس بہت کمیٹڈ تھی، یہ فورس کمیٹڈ نہیں ہے. وار لارڈس کے بہت سارے جو ہے وہ انفلوئنسز آ رہے ہیں، کیونکہ وار لارڈ سے ہی یہ ہزارہ، تاجک، ترکمانستان، یہ دوستم، یونس خالص اور عطا، یہ تمام لوگوں نے ہی فوجی دیے تھے اپنے ایتھنک گروپ سے، اور وہ ایک طرح سے ایک فورس بنی تھی. تو یورپ اور امریکہ سمجھتا ہے کہ ریلنٹلیس ایئر پاور ہم استعمال کریں گے، اور آج انہوں نے کی ہے، انہوں نے ریلنٹلیس پاور استعمال کی ہے آج امریکن ایئر فورس نے. اور جنرل جو وہاں پر ہے اس وقت، وہ بیسیکلی اس نے کہا کہ یہ رکے گی نہیں، اگر طالبان نہیں رکیں گے تو یہ بھی نہیں رکے گی. تو آپ امیجن کریں کہ ایئر پاور سے ہوگا، اور بہت سگنیفیکنٹ رول ہوگا ایئر پاور کا، اور نیچے سے جو ہے نا وہ پش کریں گے یہ طالبان فورسز. تو طالبان کو بہرحال ایک اور ڈیل میں جانے گا، جو کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کابل سے بات کریں اور واک اوور نہ کریں. وہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ انہوں نے تاثر بھی یہ بھی دیا ہے کہ یہ بہت بڑی پاور ہے، یہ واک اوور بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. طالبان کی ایک ریزسٹنس رہے گی. ابھی بھی 100 ڈسٹرکٹ انہوں نے، وہ دعویٰ کرتے ہیں 100 ڈسٹرکٹ کے اوپر، اس میں سے ایک بھی پروونشنل کیپٹل نہیں ہے، ایون قندار نہیں ہے. تو وہ شمال میں وہ کہہ رہے ہیں ان سے کے ساتھ جو ہے کچھ وار لارڈ نے کوآپریٹ کیا ہے، وہ خون خرابہ نہیں چاہتے، تو انہوں نے کہا یہاں پر آپ جنگ نہیں کرے، آ جائیں آپ. اور کیا ہے، ایڈمنسٹریشن چلا سکتے ہیں طالبان، اس لیے بھی پروونس کے اوپر حملہ نہیں کر رہے کہ ایڈمنسٹریشن چلانی پڑے گی، آپ کے پاس کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی، آپ ایک انسرجنسی ہیں، اور نظام کو چلانا ایک بالکل الگ بات. تو یورپ اور امریکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فورسز بھی ہولڈ کریں گی، لیکن بلیڈ شیڈ ہوتا رہے گا. اگر جو ہے وہ طالبان نے دوحہ اگریمنٹ میں، دیکھیں طالبان بار بار کریں دوحہ اگریمنٹ میں یہ تھا کہ ایک بھی فوجی نہیں رہے گا، لیکن دوحہ اگریمنٹ میں یہ بھی تو تھا کہ یک طرفہ طور پر
कार्रवाई नहीं होगी। जैसे ही डिपार्चर का ऐलान हुआ, आपने एक तरफा तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी। तो तालिबान फाइनली सेटल जो है ना, वो बैटल ग्राउंड में होंगे। वो डेफिनेटली वो चाहते हैं फुल कंट्रोल, तालिबान चाहते हैं। लेकिन 60% जो ग्रुप हैं दूसरे, उनका क्या होगा? ताजिक का क्या होगा? हजारा का क्या होगा? उज़्बेक तुर्कमानिस्तान का क्या होगा? तो ये बहुत पावरफुल ग्रुप है, और जाहिर है कि इन्फ्लुएंस आ रहा है, दोस्तम का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, यूनिस खालिस का भी। और तालिबान जो है वो पूरे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर, ना ही उन्हें दुनिया तस्लीम करेगी, ना ही पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि वो उस तरह सपोर्ट कर सके जिस तरह वेस्ट के जब वेस्ट मुजाहिदीन को जिस तरह पाकिस्तान सपोर्ट करता था, इस तरह पाकिस्तान के ऊपर ये भी होगा। उन्होंने कहा हम बॉर्डर बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान बहुत नर्वस है, और राइटली नर्वस, कि बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है अफगानिस्तान में, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। इस पे ज़रा सा अगर मुमताज़ साहब आप बता सकें कि अमेरिका की क्या पॉलिसी होने जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि हम अड्डे नहीं देंगे, अमेरिका कैसे, जिस तरह खालिद ने कहा कि वो एयर पावर यूज़ करेंगे, तो वो कहाँ से एयर पावर यूज़ करेंगे? और अभी जो अफ़गान सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और अशरफ गनी जो बाइडन से मिले हैं, तो उसमें उसकी क्या डिटेल्स हैं कि उसमें उनके दरमियान क्या तय पाया? और अगर हम इसको तकरीबन 3 मिनट में रैप करें तो उसके बाद सबसे अहम इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे आएंगे कि पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें। तो मुमताज़ साहब अमेरिका के हवाले से। देखिए, जो जहाँ तक अफगानिस्तान में जो अमेरिका का जो ताल्लुक है, और वहाँ पे जिस तरीके से तालिबान के बारे में ये एक कंसेप्ट है कि जी वो बिल्कुल उनको इजीली जो है वो ख़त्म कर देंगे वहाँ अशरफ गनी की हुकूमत को। अभी आप देखें कि वहाँ पे एक पैरेलल फोर्स जो जितने दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान सिर्फ पश्तून जो है वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और अफगानिस्तान में जो बाकी एथनिक ग्रुप्स हैं, अब अफगान गवर्नमेंट ने वो ये कहा कि आप अफगान फोर्सेस के पैरेलल जो है वो तालिबान के खिलाफ लड़े, और वहाँ पे वो एक फोर्स तैयार हो रही है, और वो फोर्स पे समझता हूँ कि अफगान फोर्सेस से ज़्यादा मजबूत होके जो है वो, और वही लड़े थे पहले भी इनके खिलाफ। तो दूसरी चीज़ जो है वो अमेरिकन ये समझते हैं, आपको पता है कि आज तक बाइडन ने इमरान खान से बात नहीं की, और ये उस चीज़ का एक इंदिया है कि पाकिस्तान पे दबाव डालने का, चूँकि उनको ये पता है कि तालिबान को अभी भी पाकिस्तान से सपोर्ट में असर है, और पाकिस्तान की बैकिंग है, और पाकिस्तान को जब तक फोर्स नहीं किया जाएगा तो उसके बगैर ये चीज़ इसका हल मुमकिन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका तो वहाँ से निकल जाएगा, अमेरिका का तो वहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन खित्ते में इंस्टेबिलिटी बहुत आएगी, चूँकि तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाह रहे हैं, उसके नतायज चाइना को भी भुगतने पड़ेंगे, उसके नतायज रशिया को भी भुगतने पड़ेंगे, और पाकिस्तान तो सबसे पहले जो है वो भुगत भी रहा है, और इससे ज़्यादा भुगतेगा भी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान एक तरफ तो ये अमेरिका को इम्प्रेशन दे रहा है कि जी हम तो तालिबान, आप ना जाएं, हम तो चाहते हैं कि तालिबान जो है वो वहाँ पे नहीं आए, कोई इस तरह का हल निकले, लेकिन दूसरी तरफ से वो तालिबान की किसी न किसी शक्ल में अब वो बैकिंग भी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अब तक एक वो यानी चीज़ मौजूद है कि यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेटेजिक जो है वो डेप्थ है, ये किसी न किसी शक्ल में तो यहाँ से हिंदुस्तान को आउट करना है, और यहाँ का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इसको इस्तेमाल करना है। तो उस तनाज़ुर में मैं ये समझता हूँ कि नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा ये इसमें पाकिस्तान का है। अमेरिकन फोर्सेस तो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, और उनका अब सबसे ज़्यादा इन्हिसार एयरफोर्स पे होगा, और जो अब उन्होंने शुरू कर दिया एयर स्पेस, वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं, और एयर स्पेस पे पाकिस्तान ऑलरेडी एग्रीड है, ठीक है कि नहीं? वो तो पॉलिटिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी उनकी तय हो चुकी है, और पाकिस्तान को भी ये पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसके नतीजे में इसके नतायज हमें डबल भुगतने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें ऑलरेडी तय है।
جی بولیں. خالد صاحب، یعنی اسی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کہ پاکستان کا آپ کے خیال میں کیا پاکستان کا ایک سیریس ایٹیچیوڈ دنیا میں دکھ رہا ہے؟ کیا پاکستان، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی حکومت جس طرح کشمیر کے معاملے میں انہوں نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ایک پبلک ریلیشنز کی ایکسرسائز ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، انہوں نے دور رس نتائج کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے. دوسری طرف افغانستان میں بھی اور ہندوستان کے ساتھ جیسے عمران خان نے اپنے آپ کو پھر ایک بند گلی میں ڈال دیا کہ جب تک 370 واپس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ہندوستان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. جبکہ فوج کا دوسری طرف میرے خیال میں ذرا سا زیادہ سنجیدہ رویہ افغانستان کے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. ابھی حال ہی میں اگر آپ ہمیں بریف بھی کر سکیں کہ جرمنی کا جو انہوں نے دورہ کیا دوبارہ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی کیا تھا، اس کے کیا نوعیت ہے؟ اور کیا پاکستان کو سیریسلی لوگ لے رہے ہیں ای یو اور امریکہ، اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتا ہے، یا پاکستان وہی ہمیشہ کی طرح ایک ڈسٹرکٹیو رول اس کا دیکھتے ہیں بہت انڈیا اور افغانستان کے تناظر میں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان سمجھتا ہے، پاکستان کی موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان کرائسس سے اپنی ڈپلومیٹک پوزیشن کو اسٹرینتھ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ممتاز نے کہ وہ انہوں نے خفیہ ایک ملاقات بھی کی افغان لیڈروں سے دوحہ میں. تو بیسیکلی پاکستان کی یہی کوشش ہے. کچھ تو پالیسیز بہرحال پاکستان کے لیے انیویٹیبل ہیں، وہ کوئی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو فال آؤٹ ہے افغانستان میں ہونے جا رہا ہے اس سے وہ بچیں، تو اسے وہ کوشش کر رہے ہیں، ایسی وہ پالیسیز بنا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے اس میں انوالو ہیں، اور کابل حکومت بہت انٹاگنائز ہے ان سے، اور پاکستان کی ٹینشن کابل ایڈمنسٹریشن سے بہت زیادہ ہے، غنی ایڈمنسٹریشن سے بہت زیادہ ہے. آج بھی جو یہ کرائسس گروپ ہے، اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کرائسس گروپ، انٹرنیشنل آئی سی گروپ نے سی، بہت بڑا پیپر آج آئی نکالا سی ہے. جی. جی، آئی سی جی نے ایک بہت بڑا پیپر مشوروں پہ مشتمل پاکستان کے لیے نکالا ہے. اس میں نے ایک آرٹیکل بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، کل ول چھپے گا وہ. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پاکستان کو اپنی ٹینشن کابل حکومت سے ختم کرنا چاہیے، اور جو طالبان یہاں موجود ہیں پاکستان میں، جو کیونکہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ان کی فیملیز ہیں وہ علاج کراتے ہیں یہاں پاکستان میں، اور مختلف علاقوں کے نام بھی لیے ہیں، وہاں ان کے کی کالونیاں ہیں، وہاں رہتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں سے کہیں کہ جنگ سے بچیں، اور جو بھی مسئلہ ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، اور طالبان پہ مزید دباؤ بڑھائیں کہ وہ وائلنس کو ختم کریں، ادروائز دوسری طرف سے بھی پھر وائلنس ہوگا. اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جو یہاں پر وائلنس ہوا ہے، اور بہت ہی شدید اس کی ہے، اور امریکن جنرلز نے کہا کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ کہاں سے کریں گے، وہ تو قطر وطر میں ان کے پورا بہت بڑا ایسٹرن کمانڈ کا پورا اسٹیشن وہاں ہے، امریکن فورسز کا ان کے پاس وہاں اڈے ہیں، اور 35 سے 40 منٹ لگتے ہیں فائٹر کو وہاں پہنچنے کے لیے. وہ تو استعمال وہ والے اڈے ہوں گے. تو اور جیسے انوائرمنٹ ان کے لیے نہیں ہے، طالبان کے لیے انٹرنیشنل حمایت کوئی نہیں ہے، انوائرمنٹ کوئی نہیں ہے، پاکستان لوگوں کو کنوینس نہیں کر سکتا. تو ابھی جو جنرل باجوہ آئے تھے یہاں، کیونکہ آج جرمنی نے اپنا انخلا مکمل کر لیا. ان کے جو فوجی تھے 980 کے قریب رہ گئے تھے پیچھے، ٹریننگ مشن کے طور پہ کمپیٹنٹ نہیں تھے وہ، ان کو آج کمپلیٹ کر لیا جرمنی. تو وہ ارینجمنٹ کے لیے باجوہ آئے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہونے کے لیے جا رہے تھے. گزشتہ ایک ہفتے میں بہت تیزی اس کے اندر وہ لائیں، جو ان کی جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں اور زگان میں اور دوسرے علاقوں میں نارتھ میں تھے جرمن. تو انہوں نے کہا یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے. تو پاکستان نے کچھ ان کو ہیومن انٹیلیجنس بھی دی ہے، اور اس پر ظاہر ہے کہ ایک الگ سے جرمنی ایک نیٹو کا پاورفل ملک ہے، تو اس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان نے اپنی جو بائی لیٹرل جو تعلقات ہیں افغانستان کے مسئلے پہ، ان سے وہ انڈرسٹینڈنگ بائی لیٹرلی نیٹو کے ڈفرینٹ پاورفل کنٹریز سے وہ کر رہے ہیں. کیونکہ
فرانس جو ہے بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت پاکستان سے، بلکہ بہت خلاف ہے. تو جو اس میں پاکستان کا جو ایک تو یہ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے بچیں، اور وہ یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ طالبان ان کے اثر میں اس طریقے سے نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ طالبان پاکستان کے اثر میں نہیں ہے، اتنی سسٹینیبل سپورٹ پاکستان کی ان کو رہی ہے. تو یہاں اس وقت جو ہے نا وہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان یہ پوزیشن، اپنی ایک خاص پوزیشن افغانستان میں اپنی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ اور اپنی مشکلات کو کم کرنے کے لیے بھی ایک خاص رول ادا کر رہا ہے افغانستان میں پاکستان. ممتاز صاحب، امریکہ کس طرح پاکستان کے رول کو دیکھتا ہے؟ اگر ایک طرف آپ دیکھیں تو اتنے اہم موقع پہ بائیڈن صاحب نے ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے بات نہیں کی ہے، پاکستان کے کوئی ڈپلومیٹک چینلز کو بہت زیادہ اوپن نہیں ہے. دوسری طرف امریکہ گڈ ول جسچر بھی کرتا رہتا ہے. آج ورلڈ بینک نے پاکستان کو مزید کچھ امداد دینے کا اعلان کیا ہے، امریکہ نے 15 لاکھ ماڈرنا ڈوزز دینے کا اعلان کیا ہے. تو کیا امریکہ وہی کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی لے کے چل رہا ہے، اور کیا امریکہ سمجھتا ہے کہ اس پالیسی کے نتیجے میں وہ پاکستان سے اور اسپیشلی پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز سے کوئی پازیٹیو رول کروا سکتا ہے، یا وہ ابھی تک پاکستان کو اسی شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں جو پاکستان کو ہمیشہ سے وہ دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کے اس میں جواب بھی موجود تھا کہ ابھی تک انہوں نے عمران خان سے بات نہیں کی ہے. تو پاکستان کے ساتھ امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اب کوئی پرماننٹ بیسس پہ نہیں ہے، وہ کوئی اسٹریٹجک الائی کے طور پہ نہیں ہے. وہ ایک ٹرانزیکشنل جو ہے وہ اب پارٹنرشپ پاکستان کے ساتھ ہے. ان کو پتہ ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے پیسے دے کے جو ہے وہ جو کام ہے وہ کروا لیں تو وہ ہو جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی ورلڈ بینک نے ادھر سے پولیٹیکلی دباؤ بھی رکھا ہوا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ بات کس سے کرنی ہے، ان سے وہ جو ہے وہ بات کروا لیتے ہیں، اپنے جنرل سے دوسرے جنرل کے ساتھ جو ہے وہ بات بھی کر لیتے ہیں. اور پھر جو ان کی ضرورتیں ہیں جو انہوں نے اپنے لسٹ بھیج دی ہے ان کو کہ جی ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے، اگر آپ یہ وہ کر دیں تو ہمیں اور کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ورلڈ بینک سے پیسے بھی مل گئے ہیں، ماڈرنا کی جو ہے وہ کچھ ڈوزز بھی مل گئی ہیں، کچھ تھوڑے سے اور چیزیں جو ہے وہ پائپ لائن میں تو وہ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے پاکستان نے کوئی اب بیسیکلی پاکستان نے جو اپنا امیج پچھلے عرصے میں گنوایا ہے نا، اور جو بنایا ہے انٹرنیشنل عالمی اس پہ، تو وہ میرا حال ہے کوئی ایک سٹیبل سیاست اور ریاست کے حوالے سے نہیں بنایا ہے، بلکہ چونکہ وہ ایک اسپائلر کے حوالے سے اب پاکستان جانا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو وقتاً فوقتاً جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں. اب ہندوستان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ایک پارٹنرشپ ہے، ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، پولیٹیکل پارٹنرشپ ہے، ڈیموکریٹک پارٹنرشپ ہے، وہ ایک لانگ ٹرم ہے. تو پاکستان اس میں مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو افغانستان کے تناظر میں کہیں جو جب ضرورت ہے تو ان سے وہ بات بھی کر لیتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس میں ابھی ان کو جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو سی آئی اے کی جو وہاں پہ موبلٹی ہے، جو پریزنس ہے، اس کو پاکستان فیسیلیٹیٹ کرے. سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت امریکہ جو چاہ رہا ہے پاکستان سے، وہ اس سے چونکہ ہیومن انٹیلیجنس پہ زیادہ وہ فوکس کر رہے ہیں، تاکہ جس سے افغانستان کے اندر جو مزید مداخلت ہے، جو مزید پینیٹریشن ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی پتہ ہے، پاکستان آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں آج کسی کو پتہ ہے کہ ایکچوئل حکومت کس کی ہے. مطلب جہاں بھی ہے تو جنرل باجوہ صاحب جاتے ہیں، وہ چاہے جرمنی ہو، وہ سعودی عرب ہو، وہ افغانستان ہو، وہ قطر ہو، وہ جہاں بھی ہے. تو اب ظاہر ہے تو اسی لیے وہ عمران خان سے وہ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے، جن سے بات کرنی ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہ اور اسی حوالے سے اب پاکستان کا امیج میرا خیال ہے اسی طرح بنا رہے گا جب تک پاکستان اندرونی طور پہ ٹرانسفارم نہیں ہوتا ہے پولیٹیکلی. تو اس وقت تک صورتحال ایسی ہی رہے گی. یہی آخری سوال خالد. جی
میں یہی اسی دیکھیں کو جو سوال آپ کو کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا عمران خان، آپ اپنی بات بھی کیجیے گا، اس سوال کا جواب بھی دے دیں کہ کیا عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے ایک ریکنسیلیٹری یا فوج کچھ بہتر انڈیا کے ساتھ اور شاید افغانستان میں بھی کچھ ان کو عقل آ رہی ہے، تو کیا عمران خان ایک اسپوائلر کا رول پلے کر رہے ہیں جو وہ اس طرح بیان دے دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم جو ہے جب تک 370 نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے؟ اس بارے میں بھی اپنی رائے دیجیے گا اور آپ اپنی بات کنٹینیو۔ ہاں میں پہلے بات کرتا ہوں پھر عمران خان پہ بھی آتے ہیں۔ جو بائیڈن ہے نا، جو بائیڈن کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے ایز اے جو بائیڈن، اور اگر آپ کو یاد ہو کیری لوگر بل میں بھی یہی ہوا تھا، انہوں نے کہا جی سول ڈیولپمنٹ کے لیے یہ 7.5 ارب ڈالر ہیں، لیکن یہ جائیں گے صرف ٹیوب ویل لگانے میں، عورتوں کی تعلیم کے لیے، رورل ڈیولپمنٹ کے لیے، وہاں سڑکیں، کمیونیکیشن، اور اس کا پیسہ جو ہے وہ ڈیفینس پہ نہیں جائے گا، جس پہ بہت بڑی کنٹروورسی ظاہر کھڑی ہوئی، اور حسین حقانی پر جو الزامات لگے اس کے بعد جو بائیڈن وہ یہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے، ان کی کلیئر پالیسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، عوام کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے حل کے سلسلے میں، چاہے وہ مڈرونا کا جیسچر ہو، چاہے یا $800 ملین کی جو ورلڈ بینک کی اپروول آج ایڈ ہوئی ہے وہ ہو، تو وہ ایک کنسسٹنس اپنی اس میں پالیسی میں چل رہے ہیں۔ اور یہ جیسے ممتاز خان نے کہا، ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ہاتھ میں ہے، کس کو ہم کام کہیں گے تو وہ ہو جائے گا کام۔ اچھا، عمران خان کی مشکل یہ ہے کہ وہ ڈومیسٹک بہت زیادہ پلے کر رہے ہیں، ان کا سارا زور ہے ڈومیسٹک کنزمپشن پہ، اور یہ جو پاکستان کی فورن پالیسی کے ایکسپنس پہ ہو رہا ہے، یہ کہ جو کچھ بھی اسٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں جس قسم کا بھی، اور اس کو وہ پبلک بہت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پبلک کو، پاکستان کی پبلک کو وہ پاپولزم کا کارڈ پلے کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ پاکستان کی پبلک میں جو ریزنٹمنٹ پایا جاتا ہے ویسٹ کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ چیز کہتے ہیں کہ جو عوام بہت سارے ان کے جو مقلدین ہیں وہ بھی سننا چاہتے ہیں، اور ایک پاپولر پالیٹکس بھی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ایک پاپولزم کی پالیٹکس کر کے وہ اپنی الیکشن کی تیاری کریں۔ ان کے نظر میں دوبارہ برسر ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا، یا ان کے وزراء کے جو ٹویٹ ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ کے خلاف۔ دنیا میں آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک پرسنلی ہیڈ آف اسٹیٹ کو آپ ٹارگٹ کریں، جیسے پریزیڈنٹ میکرون کو انہوں نے کہا جی آپ فیشسٹ ہیں، آپ نازی ہیں۔ وہ ایک لبرل پارٹی جو بہت بڑا جرم سمجھتی ہے کہ اگر ان کو کوئی نازی کہے، انہوں نے پھر جس طرح کیا پاکستان کے ساتھ، یہاں سے ریزولوشن کرا دیا انہوں نے۔ تو جب بھی منہ کھولتے ہیں وزیر اعظم تو پاکستان کو وہ فردر آئسولیشن کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ ایک پاپولسٹ پالیٹکس ہے جو سفارت خانوں سے بھی کروائی جا رہی ہے، کہ یہاں کے جو سفراء ہیں آج کل وہ بیچارے کچہریاں کرتے رہتے ہیں، 4 آدمی 5 آدمی ہوتے ہیں کمیونٹی کے، کوئی جو سو کالڈ بزنس لیڈر ان کے ساتھ کچہری کرتے ہیں، تو پورا ایک پاپولزم کا پالیٹکس، الیکشن کی تیاری ان کی نظر میں ہے، اور کیا ہو رہا ہے باہر ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو مشکل میں بھی ڈال رہے ہیں وہ۔ بہت خالد صاحب، بہت اچھا ڈسکشن چل رہا تھا، اس کو ہم مزید گھنٹے 2 گھنٹے کنٹینیو کر سکتے ہیں، بس بدقسمتی سے ہمارا وقت ختم ہے۔ اگلی دفعہ نئے ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے، اور جیسا آپ نے کہا کہ وہ پاپولزم کی سیاست کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ مایوسی، جب ایک آدمی بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ دوسرے لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں کہ چلو میں کچھ اور تو نہیں کر سکتا، میں ان کو ایک گالی دے کے یا ان کے بارے میں غلط بات کر کے ہی خوش ہو جاؤں، اس کے قطع نظر کہ اس کے بعد اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے تو ایک بیان دے دیا۔ بہرحال ناظرین، اگلے ہفتے پھر نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔